میزان گروپ اور کولا نیکسٹ کے مالک ذوالفقار احمد لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے. وکیل نے تصدیق کر دی. ذوالفقار احمد کو 23 جولائی کو کراچی سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا. عوام ساتھ رہیں تو اس حکومت کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے. دھرنا پورے پاکستان کو متحد اور طاقتور بنا رہا ہے. کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ وہ نوجوانوں کو مایوس کریں. یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا. حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب. کہا بچوں کا مستقبل تباہ کرنے والوں کو شکست دیں گے. جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹی میں مذاکرات کا پہلا دور. حکومت نے مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی. آئی پی پیز کو ادائیگیاں کیسے روکی جائیں, مسئلہ حل کیسے ہوگا. اے آوائی نیوز کی خصوصی نشریات. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کچھ آئی پی پیز مکمل فراڈ ہیں, ان کو بند کرنا ہوگا. 70% آئی پی پیز لوکل ہیں جس میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے شیئرز بھی ہیں. 23% آئی پی پیز چین کے ہیں. حکومت بیجنگ سے بات کرے. حیران ہوں جو 30 سال سے حکومتوں کا حصہ ہے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے. مصطفیٰ کمال نے کہا آئی پی پیز کو ادائیگیاں جاری رہیں تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. فیکٹریاں بند ہوں گی, تنخواہ دار بے روزگار ہو جائے گا. پیسہ کیسے جمع ہوگا. 40 سال سے جو مٹی کارپیٹ کے نیچے ڈال رہے تھے اب وہ باہر آ گئی. مفتاح اسماعیل نے کہا آئی پی پیز سے معاہدے ختم کریں گے تو بجلی بننا بھی بند ہو جائے گی. آئی پی پیز معاہدوں کو مکمل نظر انداز نہیں کر سکتے. ملک میں بیرونی اور لوکل انویسٹمنٹ لانی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے مستقل حل نکالنا پڑے گا. شارٹ ٹرم فیصلوں سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. آئی پی پیز کا اسٹرکچرل حل نکالنا ہوگا. 39 لاکھ نان فائلرز کو نوٹس دیں گے. دورہ چین میں پانڈا بانڈ پر بات ہوئی. آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا. ہمیں چین اور امریکہ دونوں بلاکس کے ساتھ آگے چلنا ہے. پی ٹی آئی کا 5 اگست کو ملک بھر میں جلسوں دھرنوں کا اعلان. اسد کیسر نے کہا حکومت کو رخصت کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا. ہمارے 41 ایم این ایز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. شہباز شریف اور مریم نواز کے فاشسٹ رویے کی مذمت کرتے ہیں. عمر ایوب بولے پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. حکومت 2 پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کرنا چاہتی ہے. شیخ وقاص اکرم کی والدہ کے خلاف بھی پرچہ کاٹ دیا گیا. حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں, ہوش کے ناخن لیں. ویل فار الیکشن ہی ان تمام مسائل کا حل ہے. شیخ وقاص اکرم نے کہا ادارے ملک تباہ نہ کریں. مسلم لیگ کی حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی. کارکنوں کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے. تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کر دی. دردمندی سے تمام سیاسی جماعتوں کو اپیل کروں گا بجائے سیاست کرنے کے, لانگ مارچ کرنے کے, دھرنے دینے کے, ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. وفاقی وزیر احسن اقبال کی سیاسی جماعتوں سے مل بیٹھنے کی اپیل. کہا تمام جماعتیں سیاست اور لانگ مارچ کے بجائے سر جوڑ کر مسائل کا حل نکالیں. کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ مہنگائی اور ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر پڑے. قومی معاشی مسائل پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کو معلوم ہے اصلاحات اور اقدامات کے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں. انتشار سے معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. سی پیک کے ساتھ ہی مخصوص کردار سرگرم ہو جاتے ہیں. 2013 کے بعد ہی ان کرداروں نے تشدد اور بدامنی کو پھیلایا. آج بھی کچھ کردار چینی سرمایہ کاروں کو بھگانے کے لیے سرگرم ہیں. سازش کے تحت گوادر اور دیگر علاقوں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ 84 روپے فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ درآمدی کوئلے والے پاور پلانٹس کو کی جا رہی ہے. وینڈ پاور پلانٹس کو 44 جبکہ فرنس آئل والے پلانٹس کو 33 روپے فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی ہے. سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے پرائیویٹ آئی پی پیز کو پیداواری صلاحیت کے اعتبار سے ادائیگیوں کی تفصیل بتا دی, جس کے مطابق 16 پاور پلانٹس کو 29 روپے جبکہ بگاس والے پاور پلانٹس کو 5 روپے فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ کی جا رہی ہے. آئی پی پیز معاشی تباہی کی علامت بن چکے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ادوار کے معاہدے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. کانٹریکٹ فوری منسوخ کیے جائیں. عوام کو پتہ چلنا چاہیے آئی پی پیز کو کون لایا.
معاہدوں کی تجدید کس نے کی، کن لوگوں نے پیسہ بنایا؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا 30 سال میں ایک بار بھی آئی پی پیز کا آڈٹ نہیں کروایا گیا، آڈٹ ہونا چاہیے۔ جن آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہوئے ان کے ساتھ نئے معاہدے کس کے کہنے پر ہوئے؟ غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ آئی پی پی فوراً آپ کی کمپنیز ہیں، لوکل جتنی ہیں ریوائز ہونی چاہیے، جو بند ہو گئے ہیں ان کو کہ بھائی اللہ مالک ہے، یہاں عارف حبیب ہے، میاں منشا ہے، انہوں نے اربوں خربوں روپے کما لیے نا پاکستان سے، اب پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ہے تو آپ کہہ دیں ان کو بائے بائے۔ بیرون چھوڑ دیں، لوکل آئی پی پیز معاہدوں پر تو نظر ثانی ہونی چاہیے۔ رہنما نون لیگ حنیف عباسی بھی آئی پی پیز معاہدوں کے خلاف بول اٹھے، کہتے ہیں لوکل آئی پی پیز نے اربوں روپے کما لیے ہیں، اب معاہدے ریوائز کرنے چاہیے۔ اس وقت معاشی ایمرجنسی ہے، لوکل آئی پی پیز کو خدا حافظ کہنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ جو آئی پی پیز بجلی پیدا نہیں کر رہے ان کو پیمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ 18 آئی پی پیز معاہدے تحریک انصاف کے دور میں ہوئے۔ اپنی کوتاہیاں عوام پر نہ ڈالی جائیں، پیپلز پارٹی نے 300 اور نون لیگ نے 200 یونٹ فری دینے کی بات کی۔ حکومت کسی کو بھی فری بجلی نہ دے لیکن ٹیکس ختم کر دے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر دھرنے سے خطاب، کے الیکٹرک کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان، کہا کہ الیکٹرک والوں سے کہتا ہوں اوور بلنگ بند کر دیں۔ صدر کسان اتحاد کی آئی پی پیز کے مالکان کے گھیراؤ کی دھمکی، خالد کھوکھر کہتے ہیں بیشتر آئی پی پیز پاکستانی ہیں لیکن ادائیگی ڈالروں میں کی جا رہی ہے، صرف آئی پی پیز کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، موجودہ حالات میں زراعت ممکن نہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے سولر پینل دینے تک بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ پاکستان علماء کونسل نے بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں بہت سے مساجد اور مدارس اس ماہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پائے، وزیر اعظم سے گزارش ہے پہلے مرحلے میں مساجد کے بجلی کے بل 50% معاف کیے جائیں، جو بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کا بل لے لیں، اضافی ٹیکسز ختم کر دیں۔ مفت بجلی کے استعمال کی خبروں پر اراکین پارلیمنٹ کا اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ، بل دینے کے باوجود کیچڑ اچھالنے پر برہمی کا اظہار، مفت بجلی فراہمی کی خبروں کی تردید نہ کرنے پر وزارت توانائی کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروا دی گئی۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، مفت بجلی صرف بیوروکریسی کے لیے ہے، اراکین پارلیمنٹ کو مفت بجلی نہیں ملتی۔ وزارت توانائی نے پریس ریلیز میں مفت بجلی میں پارلیمنٹیرینز کو کیسے شامل کر لیا؟ اسپیکر وزارت توانائی سے وضاحت نے میڈیا پر خبر کے بعد پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کیا، کہا کسی بھی پارلیمنٹیرین، بیوروکریٹ یا سرکاری ادارے کو مفت بجلی نہیں دی جاتی۔ پاکستان نے 126 ملکوں کے لیے ویزا فیس معاف کر دی، خلیج تعاون کونسل ممالک کی کاروباری شخصیات کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت نے بیرونی سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے، 126 ملکوں کے سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو 24 گھنٹے میں ویزا جاری کیا جائے گا۔ ویزا پالیسی میں نرمی سے پاکستان کاروبار اور سیاحت کے لیے پرکشش مقام بن جائے گا، مذہبی سیاحت میں بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، تیسرے ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یاتریوں کو خصوصی سہولت دی۔ ہم سے لے کر سب لوگوں تک، جب تمہیں کسی کو لیڈر ماننا ہو، جب تمہیں کسی کو پیچھے چلنا ہو، اس کی پاپولیرٹی، اس کی فالوورشپ نہیں، اس کا کردار معلوم کرو، ورنہ 20 سال تک پیچھے لگ کر دھوکے میں آ جاؤ گے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کا یوتھ کنونشن، مصطفیٰ کمال نے خطاب میں کہا پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہونے کا دور شروع ہو گیا، مایوسی کو ایکسپو سینٹر میں دفن کر کے جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا معاشرے میں اتنا جھوٹ ہے، درست لیڈر کی پہچان کرنا مشکل ہے، کسی کا کردار معلوم کیے بغیر پیچھے چلو گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ فاروق ستار بولے کنونشن سے پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرت تبدیل ہوگی، ہم نے بہت شہباز شریف، آصف علی زرداری اور خالد مقبول پیدا کر لیے، اب ہمیں بل گیٹس پیدا کرنے ہیں۔ کراچی کا ہر نوجوان ٹام کروز ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں۔
सेशन कोर्ट ने राउफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा पिका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। मुल्जिमान की कस्टडी नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे करेंगे? अरूबा PTI की एक्स अकाउंट हैंडल करती हैं। राउफ हसन ने अदालत को बताया जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। इख्तलाफात अपनी जगह पे अपने सूबे के हक के लिए हमारे किसी के साथ चलने को तैयार है। हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी कि मैं कहूँ कि ये सूबाई हुकूमत की ये गफलत है, ये कोताही है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त उसके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। पूरम एजेंसी में 3 दिनों से लड़ाई शुरू है। किसी से सर्द या गर्म जंग नहीं, सूबे के हक के लिए सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला और स्पीकर को तमाम सियासी जमातों की कमेटी बनाने का मशवरा। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं। कुरम में 3 दिन से लड़ाई चल रही है। बन्नू वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। इस वाक़े पर सियासत करेंगे तो मेरे पास भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ी चार्जशीट है। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्वस किसी मुल्जिम को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। दफ्तर खारजा ने मुल्जिमान हवालगी की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है सोशल मीडिया पर मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक हैं। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने हमला किया था। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। अफगानिस्तान से बाजियाब होने वाले 2 मगवी बच्चे पाकिस्तान मुंतकिल। मर्दान पुलिस का कहना है 5 साल के मूसा को 5 रोज कबल और सादिया को 1 हफ्ते पहले साड़ोशाह से अगवा किया गया। गुज़श्ता रोज मुश्तरका कार्रवाई में बच्चे अफगान सूबे खोस्त से बाजियाब हुए। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का रॉकेट हमला, 2 पुलिस अहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में डाकू जख्मी हो गए। शहीद अहलकारों अब्दुल कादिर मेहर और जहीर तहीम की नमाज जनाजा SSP ऑफिस में अदा की गई। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला सिंध का पुलिस अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। आधा कराची 5 बजे तक गैस से महरूम रहेगा। मरम्मती काम के बायस गैस की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, कस्बा, औरंगी टाउन के मकीन मुतासर। नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। किमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस की फराहमी मुअत्तल। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। गुजरात की गलियां ज़ेरे-आब, 3-3 फुट पानी जमा हो गया। सियालकोट, वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। भिम्बर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी। कराची का मौसम अब्र आलूद, शहर में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो तमाशा का सीजन 3 ARY डिजिटल पर धूम मचाने को तैयार। तमाशा ने पहले ही सीजन में शायकीन के दिलों पर राज किया। अब सबको है सीजन 3 का इंतजार, जो कि होगा पहले से भी दिलचस्प। तमाशा में पहले से ज्यादा शुरका होंगे और तमाशा घर में उनका कयाम भी पहले से ज्यादा तवील होगा। शो के मेजबान अदनान सिद्दीकी हैं और इसे इंटरनेशनल फॉर्मेट रियलिटी शो बिग ब्रदर्स के तर्ज पर तैयार किया गया है। पहली किस्त 3 अगस्त को रात 9 बजे ARY डिजिटल पर नशर की जाएगी।